بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کیا مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر لینا ٹھیک ہے؟ جواب ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ مشروع یہ ہے کہ مسجد میں جہاں صف ختم ہو وہاں بیٹھ جائے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب ہے، 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملی۔ سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کس صحابی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لٹا کر گئے تھے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کہاں تعمیر کی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد قباء میں تعمیر کی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے، غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جواب ہے، 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ سوال ہے، حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارا؟ جواب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قبر سے نکالنے کا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے، عبداللہ بن ابی کو قبر میں داخل کرنے کے بعد پھر نکالا۔ سوال ہے، اہل طائف میں سے سب سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب ہے، عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن مسعود ثقفی۔ اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر کون سا واقعہ رونما ہوا؟ جواب ہے، سورج کو گرہن لگا۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لشکر کون سا ہے؟ جواب ہے، لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ غسل دیا گیا؟ جواب ہے، 3 بار پانی اور بیری کے پتوں سے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفنایا گیا؟ جواب ہے، 3 سفید یمنی سوتی چادروں میں۔ سوال ہے، کیا حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں قضا کرے گی؟ جواب ہے، جی نہیں، حائضہ عورت حیض کے دنوں کی نمازیں ادا نہیں کرے گی۔ سوال ہے، غزوہ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سے صحابی تھے؟
जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है हजरत मरियम के खालू कौन से पैगंबर थे? जवाब है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की लाश को देखकर क्या फरमाया? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इस उम्मत का फिरौन है। सवाल है गज़वा बदर में शैतान को भागते हुए किसने पकड़ा था? जवाब है गज़वा बदर में शैतान को भागते हुए देखकर हारिस बिन हश्शाम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे पकड़ा था। सवाल है हजरा अस्वद नस्ब करने के मौके पर किस बात पर झगड़ा हुआ? जवाब है हर कबीला ये सआदत खुद हासिल करना चाहता था। इस कशमकश में 4 दिन तक कोई फैसला ना हो सका, हत्ता के तलवारें निकल आईं। 5वें दिन एक बुजुर्ग ने मशवरा दिया कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम में आए उसको सरदार मानकर उसके फैसले पर अमल किया जाए। सवाल है सबसे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खातून का दूध पिया? जवाब है हजरत सोबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा का। सवाल है अबू जहल का सर किसने कलम किया? जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबू जहल का सर कलम किया था। किस काफिर की बीवी को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में औरतों के लिए नमूना करार दिया है? फिरऔन की बीवी आसिया को। नबूवत के बाद जो चीज सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज हुई वो क्या थी? नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नमाज फर्ज हुई थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नबूवत पर फाइज थे या रिसालत पर? दोनों पर, यानी नबी भी थे और रसूल भी थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजिर किस आसमानी किताब में आया है? कुरान पाक में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम बताएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम नोना है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो अरसा गुजारा कितना था? सात बरस। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निकाह ना करने का किन लोगों से मना फरमाया था? कनानियों में। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कुल 4 अज़वाज थी, इनके नाम क्या थे? लैया, राहील, जुल्फा, बिल्हा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने ख्वाब सुनकर क्या हिदायत की थी?
آپ علیہ السلام کے والد نے ہدایت کی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے احکام بجا لانے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور شریعت کے احکام بجا لانے میں امت میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے ہیں؟ بیت المقدس میں، بعض روایت کے مطابق فلسطین میں۔ السلام علیکم کی جگہ AS کہنا کیسا ہے؟ السلام علیکم کے الفاظ احادیث سے ثابت ہیں۔ AS السلام علیکم کی فقط علامت تو بن سکتی ہے، تاہم اس کے قائم مقام یا بعینہ السلام علیکم نہیں بن سکتا۔ اس طرح لکھنے یا کہنے سے سلام کی سنت اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی، فقط واللہ عالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات قرآن پاک میں کہاں دی گئی ہے؟ سورہ کہف میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ زنا کاری کا۔ ہمارے خاندان میں عورتیں یہ کہتی ہیں کہ حاملہ عورت کسی میت پر نہ جائے، کیونکہ اس عورت پر یا اس کے پیدا ہونے والے بچے پر اس میت کا سایہ ہو سکتا ہے۔ کیا شریعت میں ایسی کوئی بات ہے یا نہیں؟ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، یہ بات اغلاط العوام میں سے ہے۔ حاملہ عورت میت کے گھر تعزیت کے لیے پردہ کے ساتھ جا سکتی ہے، اور دور ہو تو محرم کے ساتھ جا سکتی ہے۔ میت کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، واللہ تعالی عالم۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ کیا شیشے کے سامنے نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ واضح رہے کہ اگر نمازی کے سامنے الماری، کھڑکی یا دیوار میں شیشے لگے ہوئے ہیں اور اس میں نمازی کا عکس نظر آتا ہے تو نماز ہو جائے گی، کراہت نہیں ہوگی، کیونکہ عکس تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کی وجہ سے نمازی کی توجہ ہٹ جاتی ہے، یکسوئی اور خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں شیشے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے۔ ایسی صورت میں نماز پڑھتے وقت شیشے پر کپڑا وغیرہ ڈال دیا کریں۔ مسلمانوں کے پہلے امیر الحج کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کتنے کافر قتل ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 36 کافر قتل ہوئے۔